بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کے 5 آیات کریمہ 104 سے 108 تک ان کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی اترے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیت کو ملتوی کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے، اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ان آیات بینات کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو خدا کی طرف سے سچائی ملے اور وہ اس کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کی دعوت میں لوگوں کو اپنی حیثیت کی نفی یعنی نگیشن دکھائی دینے لگتی ہے، لیکن زوال یافتہ لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی روایتی عظمت کی نفی کریں، کیونکہ وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں خدا کے پیغمبر کا ظہور ہو۔ پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب آپ کی دعوت کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے والی بحثیں چھیڑتے تھے تاکہ لوگوں کو اس شبہ میں ڈال دیں کہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ محض ایک شخص کا ذاتی خیال ہے، یعنی اس کی ذاتی امیج ہے، وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن میں بعض قانونی احکام تورات سے مختلف تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ کہتے کہ کیا خدا بھی حکم دینے میں غلطی کرتا ہے کہ ایک بار ایک حکم دے اور اس کے بعد اسی معاملہ میں دوسرا حکم بھیجے۔ اس طرح کے شبہات انہوں نے اتنی کثرت سے پھیلائے کہ خود مسلمانوں میں کچھ سادہ مزاج کے لوگ ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے۔ اپنے زوال یافتہ ذہنیت کی وجہ سے وہ اس حد تک چلے گئے کہ جب یہ لوگ آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تو ایسے الفاظ بولتے جن سے آپ کا بے حقیقت ہونا ظاہر ہوتا۔ مثلاً ہماری طرف توجہ کیجیے کے لیے عربی زبان میں ایک شائستہ لفظ انظرنا تھا، مگر وہ اس کو چھوڑ کر رائنا کہتے، کیونکہ تھوڑا سا کھینچ کر اس کو رائنا کہہ دیا جائے تو اس کے معنی ہمارے چرواہے کے ہو جاتے ہیں۔ عربی میں زیر زبر یا پیش کو بدل کر بول دینا عربی الفاظ کے اصلی معنی بدل کر دوسرے معنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی الف کو دبا کر وہ اس کو رائن کہتے، جس کے معنی احمق کے ہوتے ہیں۔ ہدایت کی گئی کہ وہ گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کریں، مشتبہ الفاظ مت بولیں جس میں کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ دوم، جو بات کہی جائے اس کو غور سے سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوال کی کثرت آدمی کو سیدھے راستہ سے بھٹکا دیتی ہے، اس لیے سوال جواب کے بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی کی بنا پر تم اپنے ایمان ہی سے محروم ہو جاؤ۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھو تو حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے جو اس کے فیصلہ کے تحت اس کے ایک بندے کو پہنچا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔